السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. محترم حضرات، یہ سلسلے وار پروگرام چل رہا ہے اور آج اس کا 60واں درس ہے. ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ صحیح بات کہنے کی اور صحیح بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. پچھلے 3 پروگرام سے غالباً یہ بات چل رہی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے میں 17 جملے بیان کیے. آپ نے اپنا خود تعارف، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، تو اس میں سے ہم نے آپ کے سامنے 4 باتیں اب تک بیان کی اور آج جو ہے اسی کے متعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الشوق مرکبی، شوق میری سواری ہے. شوق میری سواری ہے. پہلے سمجھ لیں شوق کیا ہے. ہم جتنا بھی کام کرتے ہیں دنیا میں، اس کی بنیاد ہوتی ہے ہمارا شوق. ایک آدمی کو اچھی گاڑی کا شوق ہے تو وہ اس کے پیچھے دیوانہ ہے. ایک آدمی کو اچھا کپڑے پہننے کا شوق ہے تو وہ کسی طریقے سے اس کو جو کچھ بھی ہماری چیزیں ہیں وہ منحصر ہے کس کے اوپر؟ شوق کے اوپر. اللہ کے رسول سلام فرما رہے ہیں کہ شوق میری سواری ہے. شوق کیا ہے؟ اللہ سے ملاقات کا شوق. اگر کسی بھی آدمی کو یہ سودا سوار ہو جائے کہ مجھے اپنے رب سے ملنا ہے تو 2 باتیں اس کی زندگی میں آنی ہی آنی ہے. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ وہ اس دنیا میں غلط کام کر ہی نہیں سکتا. ایک بہت ہی نیچرل چیز ہے کہ اگر کسی کو یہ شوق ہو گیا کہ مجھے اپنے رب سے ملنا ہے تو وہ دنیا میں کوئی غلط کام نہیں کر سکتا. دوسری چیز، اس کا اس دنیا میں دل ہی نہیں لگے گا. اس دنیا میں اس کا دل نہیں لگے گا. اس کا ہر وقت دل کہاں اٹکا رہے گا؟ اس کے شوق میں. ابھی نئی ہم گاڑی لے آتے ہیں، کیسا ہمارا شوق ہوتا ہے، صبح بھی شام پوچھتے ہیں، شام میں بھی پوچھتے ہیں، پھر 2-4-10 دن کے بعد وہ شوق ڈھیلا پڑ جاتا ہے تو ختم ہو جاتا ہے معاملہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اللہ سے ملاقات میرا شوق ہے اور یہ میری سواری ہے. گویا میں پوری زندگی جو طے کر رہا ہوں وہ اس بنیاد پر کہ مجھے اپنے رب سے ملنا ہے. یہ جو ہم موت سے گھبرا رہے ہیں، اگر ایمان سے بتائیے ابھی یہ معلوم ہو جائے، فرشتہ آ کر کے آپ کے کان میں کہے کہ آپ مرنے سے قطعی نہیں گھبرائیں، آپ کے لیے جنت الاٹ کر دی گئی ہے، تو ہم ابھی مرنا پسند کرتے ہیں. ابھی مر جائیں تو بہتر ہے. ہم مرنے سے کیوں گھبرا رہے ہیں؟ مرنے سے اس لیے گھبرا رہے ہیں کہ مرنے کے بعد کیا ہونا ہے یہ نہیں معلوم ہے. یہ بات اگر معلوم ہو جائے تو ہم کو پھر مرنے کا شوق پیدا ہو جائے کہ ہم جلدی مرے تاکہ ہم اپنے اللہ سے ملیں. اور اگر ہم نے اس دنیا میں شرارت کر رکھی ہے تو کبھی شوق ایسا پیدا نہیں ہو سکتا. ہم مرنے سے بہت گھبرائیں گے کیونکہ ہم کو اپنے بارے میں سب سے زیادہ معلوم ہے کہ ہم نے کتنی غلطیاں کی ہیں، کتنی چیٹنگ کی ہے، سب کچھ ہم کو معلوم ہے. لہذا ہم مرنے سے جو گھبراتے ہیں اس کی ایک بنیادی وجہ یہی ہے. یہودیوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دیکھو ہم لوگ بڑے ہی VIP قسم کے لوگ ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو اللہ کے نزدیک VIP وہی ہے جو حقیقت میں اللہ سے خوف رکھتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ اگر یہ لوگ کہتے ہیں نحن احب اللہ، ہم اللہ کے بڑے پسندیدہ لوگ ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کہا ان سے کہو کہ اگر تم بہت اللہ تم کو چاہتا ہے تو موت سے کیوں گھبرو؟ فتمنوا الموت، موت کی تمنا کرو کہ ہم مل جائے اور اپنے اللہ سے مل جائے جس کو پسند کرتے ہو. بھائی جو آدمی جس کو پسند کرتا ہے اس سے اس کی ملاقات بھی کیا کرتا ہے؟ پسند کرتا ہے. اللہ نے ان کا امتحان ان کی موت کی تمنا سے لیا کہ تم ان سے کہو کہ تم موت کی تمنا کرو اگر تم اپنے رب سے ملنے کا شوق رکھتے ہو. جب یہ بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کر دی تو وہ موت سے، اللہ تو جانتا تھے موت سے بہت گھبرا رہے کیونکہ یہاں آنے کے بعد ان کا معاملہ الٹا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بارے میں فرما رہے ہیں کہ مجھے میری جو سواری ہے
وہ میرا شوق ہے، اور وہ شوق اللہ سے ملاقات ہے۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ ایک بندے کو اللہ تعالیٰ نے یہ اجازت دی کہ آپ اگر اس دنیا میں اور رہنا چاہتے ہیں تو آپ کو رہنے کی اجازت ہے، اور اگر آپ اللہ کے پاس آنا چاہتے ہیں تو آپ آ جائیں۔ اپنا نام نہیں لیا، ایسا بندہ کہہ کے حضور نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بات حضرت عائشہ کو معلوم ہوئی، تو حضرت عائشہ نے کہا اللہ رسول فوراً کہہ دیجیے ہم یہاں رہنا چاہتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں تو یہ پہلے ہی بول چکا ہوں کہ میں اپنے اللہ سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ مجھے اس کی ملاقات کا شوق ہے۔ تو اگر کسی بھی مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب لکھی، کبھی ملے تو پڑھیے گا، اس کا نام ہے شوق وطن، وطن کا شوق۔ جب ہم نے پہلی مرتبہ اس کا ٹائٹل دیکھا تو ہم سمجھے شاید اپنے ملک سے شوق، انہوں نے وطن سے مراد قبر اور آخرت لی ہے کہ وطن کا شوق۔ اچھا، جس چیز سے ہم گھبرا رہے ہیں مرنے سے، گھبرانے سے کچھ بھی فائدہ نہیں ہے، مرنا ہے بھئی۔ گھبرا کر کے اگر ہم کچھ فائدہ اٹھا لیں تو چلو ٹھیک ہے، گھبرا کر کے کچھ بھی ہم نہیں کر سکتے، تو بہتر یہ ہے کہ موت کا شوق اور اللہ سے ملاقات کا شوق پیدا کریں۔ اب اس پیدا کرنے میں بنیادی چیز ہے کہ وہ شوق اسی وقت پیدا ہوگا جب ہم اس دنیا میں نیک زندگی گزاریں گے، ہمارے اوپر شوق پیدا ہو جائے گا کہ ہم مریں تو ہمارے حالات اچھے ہیں، لہذا ہمیں مرنے کا شوق ہے، اللہ سے ہماری ملاقات کا شوق ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا پورا یقین تھا، جیسے یہودیوں کو یقین تھا کہ ہمارا معاملہ خراب ہے تو مرنے سے ڈرتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام انبیاء کو اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ ہمارا معاملہ ہمارے رب کے ساتھ بہت اچھا ہے، لہذا ہر نبی کو پروردگار عالم اس دنیا میں ایک مرتبہ رہنے کا اختیار دیتا ہے کہ آپ چاہیں تو مزید رہ لیں، لیکن کوئی نبی آج تک اس دنیا میں رہنے کا اختیار نہیں کیا، جس کو ہم بہت پسند کرتے ہیں۔ جتنا ہم عمر ہماری بڑھتی رہتی ہے اتنا ہماری اس دنیا میں رہنے کی خواہش بھی بڑھتی رہتی ہے۔ یہ ایک الگ بات ہے کہ ہم اپنی موت سے روزانہ کیا ہو رہے ہیں، قریب ہو رہے ہیں، لیکن ہم ڈرتے بہت ہیں۔ ڈرنے کی بنیادی وجہ صرف یہ ہے کہ ہم کو ہمارے بارے میں یہ نہیں معلوم ہے کہ میرا معاملہ کیسا ہونا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ میری سواری میرا شوق ہے، میں پوری زندگی جو گزار رہا ہوں وہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے شوق میں۔ اسی لیے جب جب دنیا ان کے سامنے پیش کی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، مجھے اس دنیا سے کیا مطلب، میں تو اس مسافر کی طرح ہوں جو درخت کے نیچے لیٹ کر تھوڑی دیر سو لیتا ہے اور پھر اپنا راستہ ناپتا ہے، مجھے اس دنیا سے کیا مطلب ہے۔ بعض لوگوں نے یہ تانا دیا کہ آپ نبی ہیں اور اتنے بڑے ہیں، سرور کونین ہیں، سب کچھ ہے، اور آپ کا جیب آپ کی خالی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اگر کہو تو یہ پورا احد میں سونے کا بنا دیتا ہوں۔ اللہ کے رسول سے فرمایا مجھے ایسا نہیں چاہیے، کیونکہ آپ کو اس دنیا سے زیادہ کس کی فکر ہے، اصل دنیا جہاں سے، یہ دنیا کتنے دن کی، 60-70 سال کی، جتنی شرارت کرنا چاہے کر لیں، جتنی اچھائی کرنا چاہے کر لیں، 60-70 سال کے اندر زندگی ہماری لپیٹ دی جانی ہے۔ لہذا اگر ہم اللہ تعالیٰ کا سے ملاقات کا شوق پیدا کر لیں تو ایک نفسیاتی طور پر یہ بات ہوگی کہ ہماری زندگی خود بخود سدھر جائے گی۔ ہماری زندگی میں سدھار نہیں آ رہا ہے کیونکہ یا تو ہم مرنے سے ڈر رہے ہیں اور آخرت میں اپنے انجام سے ڈر رہے ہیں۔ یقینی بات ہے جو بوئیں گے وہی کاٹیں گے۔ یہاں اگر ہم نے آم کا درخت لگایا ہے تو آم وہاں نکلے گا، اگر یہاں ببول کا درخت لگایا تو کیکر کے ہی وہاں کانٹے نکلنے ہیں۔ لہذا ہم کو اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا شوق پیدا کرنا چاہیے اور اس کا واحد طریقہ ہے اچھے عمل کے ذریعے۔ دوسری بات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الثقۃ کنزی، اعتماد میرا خزانہ ہے، اعتماد میرا خزانہ ہے۔ اعتماد کس چیز پر؟ اعتماد الہی۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے ساتھ کیا معاملہ ہے، ابھی ہم قرآن پڑھتے ہیں، قرآن میں بہت سی چیزیں ہماری زندگی سے متعلق، بہت سی چیزیں دوسروں سے متعلق، بہت سی چیزیں دنیا سے متعلق لکھی ہوئی ہیں، ہم پڑھتے بھی ہیں۔ اگر اس کتاب کے جہاں احترام کی بات ہوتی ہے ہم سینے سے لگاتے ہیں، چومتے ہیں، بہت اونچی جگہ پہ رکھتے ہیں۔ یہ اصل سب ظاہری اس کا احترام ہے، اصل جو اس پہ لکھا ہے اس پر ہم کو کتنا اعتماد ہے۔ وہ یہ کہہ رہا ہے، قرآن مجید کہتا ہے
کہ ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى، یہ یہودی اور نصرانی کبھی تم سے دوستی نہیں کر سکتے. آج ہم ان کے پیچھے بھاگ رہے ہیں کہ کسی طرح یہ ہمارے قریبی ہو جائے. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ایسا کبھی نہیں ہوگا. حتی تتبع ملتہم، یہاں تک کہ تم ان کے بندے بن جاؤ، یعنی کیا، ان کی شریعت، یہودی بن جاؤ، نصرانی بن جاؤ، تو تم کو بہت ویلکم کریں گے. لیکن اگر تم یہ کہتے ہو، ایک چھوٹی سی مثال دے رہا ہوں. کچھ دن پہلے آپ نے نیوز سنی ہوگی کہ شاہ رخ خان جو ہے وہ ایئرپورٹ پر اس کو ستایا گیا. کیا وجہ تھی اس کی؟ شاہ رخ خان کو اسلام سے کیا تعلق ہے؟ نہ روزے کا، نہ نماز کا. بیوی اس کی غیر مسلم، کوئی کلمہ تک نہیں جانتا. صرف نام اس کا کیا ہے، آگے خان لگا ہوا ہے. پہلے والا نام تو کنفیوز ہے کہ مسلمان کا ہے کہ ہندو کا ہے. وہ خان لگ کر کے صرف معلوم ہو رہا کیا ہے، یہ مسلمان ہے. انہوں نے برتاؤ کیا اس سے اسامہ بن لادن کی طریقے سے ایئرپورٹ پہ. ہم جو سمجھ رہے ہیں کہ ہم ان کے قریب ہو جائیں گے تو یہ ہم کو ویلکم کریں گے، یہ کبھی نہیں ہوگا. کیوں؟ کیونکہ یہ بات اللہ نے کہی. اگر یہ بات ہم کو سمجھ میں آ جائے کہ اللہ نے جتنی باتیں کہی ہیں وہ صحیح ہیں، یہی بات اللہ کے رسول کو سمجھ میں آ گئی تھی کہ اللہ نے جو کچھ اس کتاب میں کہا ہے اس سے ایک بال کے برابر بھی ادھر ادھر نہیں ہو سکتا. یہ ہماری کیفیت نہیں ہے. ہماری کیفیت ظاہری طور پر قرآن سے بہت رسپیکٹ کی ہے، بڑا احترام کرتے ہیں. اس کے اندر لکھا کیا ہے اس پر ہمیں کوئی مطلب نہیں ہے، اور اگر کبھی بتا بھی دیا جاتا ہے تو ہم اس پر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. ایک مثال دیتا ہوں اور کئی مرتبہ مثال دے چکا ہوں. ہمارے پاس پراپرٹی ہے، ہمارے باپ مر گئے ہیں. پراپرٹی میں ہماری بہن کا بھی حصہ تھا، ہم نے کسی کا حصہ نہیں لگایا ہے، قبضہ کیے بیٹھے. آج بھی اسی قرآن میں لکھا ہے. وہ جب قرآن میں لکھا ہے تو یہ اعتماد کیوں نہیں ہو رہا ہے کہ یہ کام کرنا ہی کرنا، اس کے بغیر گاڑی نہیں چلے گی. بھائی جس طریقے سے آپ نماز کی پابندی، روزے کی پابندی کر رہے ہیں، اسی قرآن میں تو یہ لکھا ہوا ہے کہ عورت کا بھی حصہ ہے، بہن کا بھی حصہ ہے، بیٹی کا بھی حصہ ہے، جس کا بھی حصہ لکھا اس کو دو. لیکن معاملہ چونکہ پیسے کا ہے لہذا ہم دینے کے لیے تیار نہیں ہیں. قرآن روزانہ تلاوت کر رہے ہیں، تڑا 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 پڑھتے رہیے تلاوت. یہ تو اللہ کا فضل ہے اور اس کا احسان ہے کہ آپ کے پڑھنے پر وہ آپ کو نمبر دے دیتا ہے، ورنہ ہے نہیں قرآن. اس لیے مولانا ثانی رحمۃ اللہ لیتے ہیں کہ مقصود نزول قرآن اس کی تفہیم ہے. قرآن کے نازل کرنے کا مقصد اس کو سمجھنا اور اس کو اپنی زندگی پر کیا کرنا ہے، لاگو کرنا ہے. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اللہ پر ہمارا اعتماد ہمارا خزانہ ہے. آپ خزانہ کس کا ہوتا ہے؟ ابھی آپ کی جیب میں، آپ کے بینک بیلنس میں جب پیسہ پڑا رہتا ہے تو کتنا ہمارا ایمان مضبوط رہتا ہے، تگڑا رہتا ہے نا. کہ کوئی بات ہوگی دیکھ لیں گے، ایکسیڈنٹ ہو جائے گا پیسے ہیں، کوئی معاملہ پھنس جائے گا پیسے ہیں. تو وہ پیسہ خزانہ ہے. خزانہ اگر آپ کے پاس ہے، اب چونکہ ہم اس دنیا دار ہیں تو پیسے پہ ہم اعتماد کرتے ہیں. اللہ کے رسول کے سامنے چونکہ آخرت تھی لہذا ان کا خزانہ اللہ پر اعتماد تھا کہ اللہ اپنے ساتھ ہے، معاملہ جو ہوگا دیکھ لیا جائے گا. بڑی دشمنی تھی مدینے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے. بڑے لوگ آپ کو جو ہے وہ سیکورٹی دیتے تھے، صحابہ گارڈ سیکورٹی گارڈ کے طور پہ کھڑے ہوتے تھے. آپ سوتے تھے تو چاروں طرف سے پہرا رہتا تھا، جنگ میں کہیں جاتے تھے تو پورا. ایک مرتبہ پروردگار عالم نے کہا واللہ یعصمک من الناس، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سب کو ہٹا دو، ہم کافی ہے تمہارے لیے. آیت نازل ہوئی تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی آیت نازل ہوئی فوراً خیمے سے باہر نکلے اور کہا جتنے لوگ پہرا دو اپنے اپنے گھر میں جا کر آرام کرو، ختم بات ہوگی کہانی. کیونکہ اللہ پر اعتماد اللہ نے نازل کر دیا لہذا وہ ہو گئی بات. ہمارے سامنے بھی ایسی آیتیں بہت سی موجود ہیں جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سامنے ہیں، ہمارے سامنے موجود ہیں، لیکن ہمارا اعتماد ہزاروں چیزوں پر ہے. پروردگار عالم سے ہٹ کر کے ہمارا اعتماد ہر چیز پر ہے. خاص کر ویسے تو جب ہمارے حالات بہت اچھے چلتے رہتے ہیں، اسموتھ لائف گزرتی رہتی ہے تو ہم بہت اللہ والے رہتے ہیں. معاملہ تو پتہ چلتا ہے جب ہمارے اوپر مصیبت آئی ہے، ہم پریشان ہیں، پیسے کی پرابلم ہے، ماں بیمار ہے، ادھر سے معاملہ ادھر سے معاملہ، ایسے معاملے میں ہم پروردگار عالم کے اوپر کتنا اعتماد کیے بیٹھے. وہاں پر کبھی مایوسی آتی ہے،
کبھی ہم سوچتے ہیں معلوم نہیں اللہ ہے بھی نہیں ہے، ہم اتنا پریشان ہے، دیکھو کچھ بھی نہیں کر رہا ہے. کتنے حالات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے خراب پیش آئے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسے موقع پر جب وہ تلوار لے کر کھڑا ہے کہ اب تمہیں کون بچائے گا، وہ تو قد کہتے ہیں میرا رب مجھے بچائے گا کیونکہ یہ تمہاری الہی ہے. اگر رب نے موت نہیں رکھی ہے تو کوئی مائی کا لال مار نہیں سکتا، اور اگر رب نے موت رکھ دی ہے تو ساری دنیا کی سیکورٹی باڈی گارڈ ہی مار دیتا ہے. اندرا گاندھی کو کوئی باہر والا نہیں مارا، باڈی گارڈ مارا. جب آ جاتا اس جو پیسہ لیتا تھا تنخواہ کہ میں آپ کے جان کی حفاظت کروں گا، اسی نے وہ پیسہ لے کر کے جان کو لے لیا اٹھا کر کے. تو جب آ جاتی ہے تو ایسے آتی ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں ثقۃ و کنزی کہ اللہ پر اعتماد ہمارا خزانہ ہے. تم لوگوں کا اعتماد کبھی تمہاری طاقت ہوتی ہے، کبھی تمہارا پیسہ ہوتا ہے، کبھی تمہارا خاندان ہوتا ہے، کبھی یہ ہوتا ہے ہم بڑے بزنس مین ہیں، کبھی یہ ہوتا ہے کہ ہم بڑے علم والے ہیں. یہ ساری چیزیں تمہارا خزانہ ہے. اللہ کے رسول فرما رہے ہیں میرا خزانہ پروردگار عالم پر اعتماد ہے. اور یہ یقینی بات ہے کہ جس کا پروردگار عالم پر اعتماد ہو جائے گا اس کا سارا معاملہ اپنے آپ حل ہو جائے گا. جو لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں، جو اللہ پر اعتماد کرتے ہیں، وہ کسی سے نہیں ڈرتے ہیں. اور اگر ہم نے اللہ سے ڈرنا چھوڑ دیا ہے تو پھر سب سے ڈرنا پڑے گا. ہر جگہ آپ کو ڈرنا پڑے گا. کہیں ایسا نہیں ہوگا کہ بغیر ڈرے ہماری زندگی گزر جائے. اور اگر رب سے ڈرتے ہیں، رب پر اعتماد کرتے ہیں تو پروردگار عالم کہتا انا ذل عبدی بھی، میں آپ کے ساتھ ویسا ٹریٹمنٹ کرتا ہوں، ویسا برتاؤ کرتا ہوں جیسا آپ میرے بارے میں گمان کرتے ہیں. اگر آپ گمان کرتے ہیں کہ رب ایسا ہے کہ ہماری جان ہر حال میں حفاظت کرے گا، تو پروردگار عالم کہتا ہے کہ میں ویسا کرتا ہوں. اور اگر تم کو یہ ہے کہ صاحب معلوم نہیں حفاظت ہو رہی ہے، تو اللہ بھی اپنا کیا کرتا ہے، حفاظت کو بٹور کے کنارے رکھ دیتا ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ اب یہ اللہ تعالیٰ کے پر اعتماد کرنے کی جو کیسے ہمارا اعتماد بڑھے، یہ دو ایک باتیں بتا کر ہم آگے چلتے ہیں. کہنا تو بہت آسان ہے، یہ تقریر کرنا بھی بہت آسان ہے. مولانا صاحب تو بہت بولتے رہتے ہیں، ہزاروں باتیں بولتے رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ پر اگر اعتماد اور بڑھانا ہے ہم کو، اللہ کے رسول کیا کرتے تھے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر غور و فکر کرتے تھے. جتنا آپ اللہ کے کاریگری پر غور کریں گے اتنا پروردگار عالم آپ کے دل میں اترتا چلا جائے گا. ایک ایک چیز پر کبھی غور کریں، پروردگار عالم کی کاریگری پر، دنیا پر، اپنی ذات. اللہ تعالیٰ نے کہیں نہیں کہا ہے کہ مجھے اگر تم کو تلاش کرنا ہے تو خوب روزہ رکھو ہم مل جائیں گے، نہیں. اس نے کہا اگر میرے بارے میں تم کو جاننا چاہتے ہو نا تو اپنے بارے میں غور کرو. اپنا ہاتھ دیکھو، اپنا چہرہ دیکھو، اپنی آنکھیں دیکھو، اپنا دماغ دیکھو. آپ یہ سب چیزیں پہ غور کریں گے، ہم تم کو سمجھ میں آئیں گے ہم کہاں ہیں. تو اگر پروردگار عالم پر اعتماد، اللہ تعالیٰ کی ربوبیت، اللہ تعالیٰ مالک ہے، اللہ تعالیٰ خالق ہے، اگر ان صفتوں پر اگر ہم غور کرنا شروع کر دیں تو ہم کو یہ اللہ تعالیٰ پر اعتماد کیا ہو جائے گا، بڑھتا چلا جائے گا. جتنا ہم اللہ تعالیٰ کے ان صفت پر غور کرنا بند کر دیں گے اتنا اللہ تعالیٰ بھی ہمارے ذہنوں سے کیا ہوتا جاتا ہے، الگ ہوتا چلا جاتا ہے. اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحزن رفیقی، غم میرا ساتھی ہے. کیا ہے؟ ہم غم پہ بہت گھبراتے ہیں. اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ غم میرا ساتھی. کس چیز کا غم ہے آپ کو؟ پیسے کا تو غم ہے نہیں، مرنے کا بھی غم نہیں ہے. پھر کس چیز کا غم ہے؟ دو غم ہے. پہلا غم یہ ہے کہ ہماری طرح ہی جان رکھنے والے، گوشت پوست رکھنے والے لوگ اللہ کے ساتھ شرک کر رہے ہیں اور جہنم میں چلے جائیں گے. یہ غم کھایا جا رہا ہے. یہ الگ بات ہے، ہم کو ایسا کبھی غم نہیں ہوتا. ہم کو تو سارا غم اپنے بیوی، بچے، گھر، پیسے، دولت، تجارت، ان سب کا غم ہے. ہم کیوں پریشان ہیں؟ ان سب میں پریشان ہیں. کہیں ٹرک لڑ گیا ہے تو وہ پریشانی ہے، کہیں مال جو ہے وہ تجارت کا نقصان ہو گیا ہے وہ پریشانی. ایک ہمارے دوست بہت بڑے تاجر ہیں، ایک بلڈنگ خریدی انہوں نے دبئی میں 8 ملین کی، 8 ملین درہم کی. اس وقت بلڈنگ کا وہاں بڑا دور تھا. 1-2 سال کے اندر وہ بوم پر پہنچی، 60 ملین آیا اس کا ریٹ. مجھ سے مشورہ کیا، میں بولا دیکھو میں تو ایک مولوی آدمی. انہوں نے کہا نہیں آپ جو بولیں گے ہم وہ کریں گے. ہم نے کہا میرا تو دل کہتا ہے کہ اگر اتنی آ رہی تو آپ بیچ ڈالو، ختم کرو کہانی. ان کا لیگل ایڈوائزر تھا، بڑے بڑے وہ سب پیڈ لیگل ایڈوائزر تھے.
उनसे उन्होंने कहा मौलाना को क्या मालूम यार, बकने दो उनको तुम, ये 1 साल के बाद 100 मिलियन में जाएगी, आप इसको रोकिए। खैर उन्होंने रोक लिया। उसके 6 महीने के बाद दुबई डूबने लगी। अब वो 60 मिलियन से गिरते 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 अब सोच रहे हैं अब बढ़े अब बढ़े अब बढ़े। वो इस वक्त 8 मिलियन पर कोई लेने के लिए तैयार नहीं है। बहुत परेशान हो गए। मेरे साथ ही नमाज पढ़ते थे, उठते बैठते थे। मैंने देखा काफी परेशान। अब मुझसे बताया इन्होंने मैं बेच दिया नहीं बेचा, कोई बात ही नहीं, हमें भी क्या फिक्र। हमने कहा आजकल आप बहुत परेशान लग रहे हैं, क्या चक्कर है? उन्होंने कहा राज भाई वो ऐसा है कि वो जो 60 मिलियन रेट लगा था, मैंने आपसे मशवरा भी किया था, वो बेचा नहीं, 100 मिलियन के चक्कर में वो डूब गया सारा मामला। अब 8 मिलियन में भी कोई लेने के लिए तैयार नहीं, 8 मिलियन में भी कोई ले तो मैं दे दूं। हमने कहा आपका गम खत्म करने का एक तरीका, ये इसलिए बता रहा हूं, ये सारे ताजिर के लिए ये एक तरीका है अपने गम को खत्म करने का, अगर लॉस होता है तो। इसलिए बयान कर रहा हूं कि कैसेट भी सुनी जाएगी, लोग भी इसको देखेंगे। अगर ये एक फार्मूला ताजिर अपनी जिंदगी में अपना ले तो उसको लॉस का जो गम है वो क्या हो जाएगा, वो नीचे हो जाएगा। हमने उससे कहा, अपने से दोस्त से, हमने कहा अच्छा ये बताओ कि तुम्हारा 8 मिलियन वाला माल 60 मिलियन में एक आदमी खरीद लेता, खरीदने के 1 महीने के बाद वो डूब जाता। कौन? उसको तो डूबना था क्योंकि रेट तो गिर रहा था। अल्लाह ताला ने तुम्हारी वजह से उसको 52 मिलियन नहीं बल्कि 60 मिलियन से बचा लिया। तुम्हारा 8 मिलियन डूबना है ना, उसका 60 मिलियन डूबता अगर वो लेता तो तुम्हारी वजह से अल्लाह ताला ने उसको बचाया। आप बताइए कि तुमको कितना बड़ा सवाब मिला कि अगर वो डूब जाता तो 60 मिलियन वो तो चौराहे पे आ जाता। हमने कहा तुम अभी भी उम्मीद ये है कि तुम 8 मिलियन में हो सकता तुम्हारा बिक गया, तुम्हारा एक पैसे लॉस नहीं हो। तो हमेशा ये समझें नुकसान हो, हम ताजिर नुकसान किसको कहता है? ताजिर नुकसान बहुत कम अपनी कैपिटल को डूबने को कहता है, वो तो ओरिजिनल नुकसान होता है। जो उसका फायदा हुआ रहता है उसी को नुकसान को वो नुकसान कहता है। एक दूसरी मिसाल देता हूं। मिसाल के तौर पर जो भी ताजिर बिजनेस स्टार्ट लिया है, 2 तरीके से मालदार दुनिया में है। एक मालदार बाप की वजह से हो गए हैं, वो किसी वजह से हुए होंगे। दूसरे मालदार उन्होंने सही गट्स इस्तेमाल किया, तिजारत का मालदार हो गए। तीसरी मालदारी अल्लाह ताला ने किसी वजह से उसको बगैर गट्स के अता कर दी, वो 1% दुनिया में है। वरना ज्यादातर नीचे से है या बकिया अपनी सही कोशिश की बुनियाद पर अल्लाह ने माल अता फरमा दिया। अब जब तुम्हारा डूबा पैसा, जिस वक्त भी डूबा, 2 साल बाद 5 साल बाद, ये आप सोचे जब हमने स्टार्टिंग ली थी तो हमारे पास कितना पैसा था, तो आपको सुकून हो जाएगा कि हमारा पैसा जो डूबा है वो फायदे वाला डूबा है, असल हमारा नहीं डूबा है। जैसे मैंने उनको समझाया कि आप 8 मिलियन आपका बरकरार है, अल्लाह ताला ने तुम्हारी वजह से 60 मिलियन बैठे एक आदमी डूबता तो वो तो बेचारा पूरे उसकी जिंदगी, उसके अतराफ में जो लोग थे सारे के सारे तबाह बर्बाद हो जाते। 60 मिलियन बहुत होता है, 1 मिलियन में 10 लाख होता है, और 10 लाख में इंडियन 14 लाख होता है, 140 लाख होता है 10 लाख में। आप अंदाजा करें, 1 करोड़ 40 लाख 1 मिलियन में होता है इंडियन, अरबों खरबों रुपए हो गए। तो हमने कहा कि इस तरीके से, तो हमको जो गम है ना वो इस किस्म का गम है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो गम था वो 2 गम था। इंसानियत जो शिर्क में मुब्तला है उसका क्या होगा? कुरान मजीद ने जब बहुत ज्यादा देखा अल्लाह ने कि हमारा नबी तो इसी में घुल जाएगा, इसी गम में घुल जाएगा, न इसको पैसे का गम है, न इसको घर अच्छा होने का गम है, न इसको गाड़ी घोड़े का गम है। गम सिर्फ ये है कि इंसान अपने आप को आग से बचा ले। इस गम में अल्लाह ने महसूस किया कि हमारा महबूब खत्म हो रहा है। कुरान मजीद कहता है लाल का बाखर नफ्स का अला आसारे मिलनम युमिनु बिहाज़ल हदीस सफा। मोहम्मद साहब, आप ऐसा लगता है कि आप अपने इनके पीछे अपनी जान खपा देंगे? अरे आपका काम बल्लिग मा उनज़िला इलैका मिन रब्बिक है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप इनको तबलीग करें, छोड़ें, नहीं होते हैं। आप इतना गम नहीं करें तो पूरी आप अपनी जिंदगी इनके पीछे लगा दे रहे हैं, इतना काम आप कर रहे हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मेरी मिसाल ऐसी है कि जैसे किसी आदमी ने आग जलाई, जब आग जलती है बरसात के मौसम में, खासकर देहात में, तो बड़े कीड़े आते हैं। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं उनको कीड़ों को ये नहीं मालूम कि हम जिसमें जा रहे हैं ये आग है और हम तबाह हो जाएंगे। मेरी मिसाल ऐसी है कि मैं उस आग के किनारे खड़ा हूं, एक एक कीड़े को निकालकर बाहर करना चाह रहा हूं कि ये आग है, इसमें न पड़ने पाए। पूरी हमारी कोशिश यह है कि बंदा आग से बच जाए।
اللہ کے रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी जिंदगी यही कोशिश की कि किसी तरह इंसानियत किससे बच जाए, आग से बच जाए। उस आग से बचाने के चक्कर को आप कह रहे हैं कि अल हुज़्न रफीकी, गम मेरा साथी है, वरना आपको और किसी चीज का गम नहीं था, गम सिर्फ ये था। दूसरा गम क्या था? एक तो पूरी दुनिया का गम, बहुत बड़ा गम होता है। हम तो हमारे घर में बीवी बच्चे परेशान है तो उनके गम में हम जो पूरी दुनिया का गम लिए बैठा होगा उसकी क्या हालत होगी। फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी उम्मत का गम, क्या आपको मालूम है कि उम्मत गलती भी कर रही है? कितनी मर्तबा आपने अल्लाह से रिक्वेस्ट किया कि अल्लाह मेरी उम्मत को माफ कर दे। एक रात में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने जो दुआ की थी उसी आयत को तिलावत करते करते पूरी तहज्जुद गुजर गई। तर्जुमा क्या है? इन तुअज़्ज़िबहुम फइन्नहुम इबादुक, अल्लाह अगर तो इनको अज़ाब ही देगा, यकीनी बात है तू रब है, ये तेरे बंदे हैं, जैसे चाहे अज़ाब दे दे, हम तो मजबूर हैं, तू पकड़ सकता है, हमारी गलती भी है, तेरा जुल्म भी नहीं होगा, गलती हमने की है, लेकिन अगर तू माफ कर दे तो बड़ा गफूर रहीम है। ये आयत पूरी रात तिलावत करते रहे अपने उम्मत के दर्द में। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उम्मत का इतना दर्द, अब उम्मत को कितना दर्द है भाई, उम्मत का भी तो कुछ फर्ज बनता है कि अगर अल्लाह के रसूल हमारे गम में इतना परेशान है तो कम से कम उनके गम को कम करने की फिक्र करो। वो गम कैसे उनका कम होगा? हम बहसीते उम्मती गुनाह कम से कम करें कि अल्लाह के रसूल का सर कयामत में शर्मिंदा नहीं हो कि ये हमारी उम्मती है और इतना गुनाह कर बैठे। अगर हम अल्लाह के रसूल की हकीकत में मोहब्बत चाहते हैं, आपको अपनी माँ से मोहब्बत है, अपने बेटे से, आपका यही होगा ना कि कोई ऐसा काम नहीं करे कि अम्मी के दिल को तकलीफ पहुंचे। अम्मी की खिदमत यही नहीं है कि आप अम्मी को अच्छा कपड़ा पहना दें, अच्छा खिला दें, सोना से लाद दें, नहीं। अम्मी की असल खिदमत यह है कि आप ऐसी बातें नहीं करें, ऐसा काम नहीं करें कि अम्मी का सर शर्म से झुक जाए, अम्मी को अंदर से तकलीफ हो जाए। यही बात रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ भी हमको बहसीत उम्मती करना है कि ऐसा कोई काम नहीं करे कि अल्लाह के रसूल का गम जो है वो है, अगर हम बांट नहीं सकते तो कम से कम बढ़ाने की फिक्र नहीं करें। हमारा जो मामला हो रहा है वो बढ़ाने का मामला हो रहा है। एक मरतबा आपको एक वाकया नकल किया था ना कि एक फकीर जामे मस्जिद दिल्ली में बैठा हुआ था, एक अंग्रेज आया, उसका पर्स गिर गया, उसने फकीर ने उठा लिया, देखा बड़ा पैसा है, सोचा दिन भर की दाढ़ी लग गई, चलो अब क्या करने का है, लेकर पर्स चला गया। कहीं कुरान का दर्स हो रहा था, वहां जाकर बैठ गया। वहां पर वो मौलवी साहब तकरीर कर रहे थे कि कयामत में हर शख्स, कुरानी मजीद की आयत भी है कि कयामत में हर शख्स जिसको मानता है उसके झंडे के नीचे होगा। अगर आपके आइडिया शाहरुख खान है तो शाहरुख खान के झंडे के नीचे होने का है, फिरौन का आइडिया है तो फिरौन के, शाहरुख खान जहां जाना है वहीं आपको भी जाना है। अल्लाह के रसूल को आइडियल बनाओगे, अल्लाह के रसूल जहां जाएंगे वहां तुम भी जाओगे। तो ये दुनिया में तय कर लेना है कि हमको किसके झंडे के नीचे रहना है, वो यही तय करना है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो वो जो उसने सुना कि आप क़यामत में हर आदमी अपने नबी के झंडे के नीचे होगा, इसको शाक लग गया कि यार हर नबी अपने झंडे के नीचे होगा। खैर बात हो गई। कुछ दिन के बाद वो अपनी बीवी को विजिट कराने लाया, वही अंग्रेज। इसने देखा वो आ रहा है, इसके पास पर्स अभी रखा हुआ था, पर्स की जब कभी मिलेगा हम दे देंगे। तो उसने साहब का ये आपका पर्स है, अंग्रेज से कहा। तो उसने कहा कि तुमने देखा नहीं इसको? क्या देखा था? कहा पैसे निकाल लिए? कहा नहीं निकाले। कहा दिल चाहा था निकालने का लेकिन निकाला नहीं। कहा क्यों? कहा हमारे यहाँ हमने एक तकरीर सुनी, उसमें ये कह रहा था कि कयामत में हर आदमी अपने नबी के झंडे के नीचे होगा। मैंने ये सोचा तुम तो क्रिश्चियन हो, तुम ईसा अलैहिस्सलाम के झंडे के नीचे होगे, मैं मुसलमान हूं, मैं नबी के सल्लल्लाहु के झंडे के नीचे होऊंगा। तुम अपने नबी से कंप्लेन करोगे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती ने हमारा पर्स मारा, तो हमारी वजह से हमारे नबी की को तकलीफ होगी, लिहाजा मैं ये नहीं चाहा कि कयामत में मेरी वजह से मेरे नबी को तकलीफ पहुंचे, ये पर्स अपना पकड़ो। अब हम जितनी बिदअतें करते हैं, जो भी गलत काम करते हैं, खासकर देखिए एक होता है गलत काम, एक होता है बिदअत। बिदअत और गलत काम में फर्क है मालूम? हर गलत काम करने वाला मुसलमान 100% ये समझता रहता है कि ये गलत हो रहा है। आज तक कोई शराबी मुसलमान ये कंफ्यूज होकर शराब नहीं पिया है कि शायद शराब हलाल है, ऐसा नहीं है। जानता है
100% جانتا ہے کہ شراب حرام ہے. بدعت کرنے والا اللہ کے رسول کے نام پہ جھوٹ بولتا ہے. وہ یہ کہتا ہے کہ یہ اللہ کے رسول کا طریقہ ہے اور اللہ کے رسول نے وہ نہیں کیا ہے، لہذا آپ نے اللہ کے رسول کی بدعتی کر ڈالی. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ کے لیے ہمارے لیے بڑی دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ میری امت کو معاف کر دے، 50 دعائیں منقول ہیں. وہی نبی کہتا ہے کہ جب فرشتے یہ کہیں گے کہ یہ آپ کے امتی نے آپ کے دین میں اپنی مرضی سے دین کو داخل کر دیا، تو کہیں گے سوکن لمن غیر بعد دینی، کہ میری نگاہ سے ہٹ جاؤ جن لوگوں نے میرے دین کو میرے آنے کے بعد تبدیل کر دیا. گناہ پر اتنا ناراض نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہو رہے ہیں اپنی امت سے جتنا اس بات پر گناہ ہو رہے ہیں کہ میرا نام لے کر کے تم سنت کو مردہ کر کے اور بدعت کو زندہ کرنے. لہذا زندگی میں 2 چیزوں سے پہلا حضور کا غم شرک کرنے سے ہے. پوری دنیا شرک کر رہی ہے، اللہ کے رسول سخت پریشان ہے اور آپ نے بڑے کمپرمائز کیے، بڑے لوگوں کے ساتھ کسی طریقے سے بات بن جائے، لیکن مکی زندگی میں اتنا سخت ماحول ہونے کے باوجود شرک کو آپ نے 1 سیکنڈ کے لیے برداشت نہیں کیا. مکے کے بڑے مسائل تھے. اللہ کے رسول جب نبی کا اعلان کیا، وہاں کے سیکورٹی کا مسئلہ تھا، آپ کہتے کہ میں آپ لوگوں کو سیکورٹی دوں گا. تعلیم کا مسئلہ تھا، آپ بولتے میں لوگوں کو اندر تعلیم پہ. سارا مکہ آپ کے ساتھ ٹوٹ پڑتا کیونکہ امین اور صادق کا لقب تو پہلے ہی دے چکا تھا، لیکن آپ نے ایک ایسا ایشو اٹھا دیا، پورا مکہ جل اٹھا. آپ نے کہا صاحب پہلے یہ کہنا ہے کوئی اللہ نہیں ہے، لا الہ، پھر کہنا ہے اللہ ایک ہے. اگر اس کا الٹا بھی ایشو اٹھایا جاتا تو بھی مخالفت ہماری سمجھ سے کم ہوتی، لیکن اللہ جو حکیموں کا حکیم ہے اس نے وہ ایشو اٹھوایا کہ نہیں صاحب محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ ان سے کوئی 1% بھی نیچے نہیں آنے کا ہے. بھئی اگر یہ کہا جاتا اللہ ہے، یہ بات بھی کہی جا سکتی، یہ کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ نہیں، اللہ کوئی نہیں ہے، یہ پہلے بولو پھر بولو اللہ ایک ہے. تو پتہ ہے چلا کہ اللہ کے رسول کا جو اصل غم ہے، جو آپ کہہ رہے ہیں کہ غم میرا ساتھی ہے، پہلا غم ہے کہ لوگ شرک کر کے اپنی زندگی تباہ کر رہے ہیں اور قیامت میں جو ہے اس کا، کیونکہ بقیہ سارے گناہ کے بارے میں تو چانسز ہے کہ اللہ معاف کر دے، لیکن اس کے بارے میں تو قرآن کھل کر بول دیا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، کہ میں شرک کرنے والے کو معافی نہیں کروں گا. اللہ کو، اس اللہ کے رسول کو یہ غم کھایا جا رہا ہے. تو ایک غم کس چیز کا ہے؟ شرک کا ہے. اب اگر امتی کہیں بدعت کرنے کے بجائے شرک پر آ جائے تو کیا معاملہ بنے گا؟ آج ہماری کیفیت کیا ہے؟ آج ہماری کیفیت بدعت تو بات کی ہو گئی، ہم شرک میں کیا ہو رہے ہیں؟ ڈوبے چلے جا رہے ہیں. یہ تو ہر وقت دعا کرتے رہنا چاہیے پروردگار عالم شرک سے حفاظت فرما. بڑی خطرناک چیز ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر غم سے نکالنا ہے تو کم سے کم اپنے، حالانکہ یہ تو ہماری مزید ذمہ داری ہے کہ ہم دوسروں کو بھی شرک سے نکالیں، لیکن امت دوسروں کو کب شرک سے نکالے گی؟ جب پہلے خود شرک سے نکل آئے. اگر وہ خود شرک میں مبتلا ہے تو کس منہ سے؟ مثال کے طور پر ایک آدمی جو ہے وہ قبر پہ سجدہ کر رہا ہے، آج میں دھارواڑ کا دیکھا سجدہ کر رہا ہے، وہ کس منہ سے کہہ سکتا ہے کسی غیر مسلم سے کہ تم اس پتھر کے سامنے کیوں سجدہ کرو؟ کیسے کہہ سکتا ہے؟ وہ ناممکنات میں سے ہے. بھائی نہرو جی نے یہی تو تقریر میں کہا تھا اجمیر میں، کہا ہندو اور مسلمان کو لڑنے کی ہماری سمجھ تو کوئی وجہ نہیں آتی ہے. ہمارا خدا زمین کے اوپر بیٹھا ہوا ہے، تمہارا 2.5 فٹ نیچے ہے، بقیہ کیا فرق ہے؟ تم بھی سجدہ کرتے ہو، ہم بھی سجدہ کرتے ہو، تم بھی پھول چڑھاتے ہو، ہم بھی پھول چڑھاتے ہیں، تم بھی اس کے سامنے جھکتے ہو، ہم بھی اس کے سامنے رکھتے، تم بھی اس سے مانگتے ہو، ہم بھی اس سے مانگتے. ہمیں تمہیں کیا، ہماری تمہاری لڑائی کا تو سمجھ نہیں آتا. بھائی تمہارا اوپر ہے، تمہارا نیچے، بقیہ کوئی فرق نہیں ہے. لوگ تالی بجے کیا بات کہی اور جوتا مارا سارے مسلمانوں کو، شال میں لپیٹ کے مارنے والی جو بات بولتے ہیں وہ شال میں لپیٹ کے مارا گیا. اللہ کے رسول کی پوری زندگی اسی غم میں ہوئی کہ کاش دنیا شرک سے بچ جائے اور امت کاش بدعت سے بچ جائے. آج امت کا یہی دونوں میں معاملہ کیا ہو رہا ہے؟ غرق ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے امت کو شرک سے اور بدعت سے ہماری حفاظت فرمائے. ایک بات اور کہہ کے اپنی بات ختم کریں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد فرمایا کہ العلم صلاحی، علم میرا ہتھیار ہے.
پوری دنیا کیا کہہ رہی ہے کہ اسلام تلوار کے بنیاد پر پھیلا. اسلام کس کے بنیاد پر پھیلا؟ تلوار کے بنیاد پر. میں ایک بڑا سفر کر رہا تھا تو ایک صاحب پرچہ بانٹ رہے تھے. پرچہ بانٹتے ہوئے جا رہے تھے, ہم نے بھی اٹھا لیا. اس میں ہندوازم کے اور ہندوتو کے بارے میں لکھا ہوا تھا. تو بغل والا بندہ وہ دیکھا کہ مسلمان آدمی یہ بھی. تو بہرحال تھوڑی دیر کے بعد ہماری اس کی بات ہونے لگی. اس نے کہا مولانا صاحب صحیح سے بتاؤ کہ ہندوستان میں تلوار کے بل پہ اسلام پھیلا کہ نہیں پھیلا. اس نے ایک قرآن مجید کی آیت لکھی تھی, اس میں اس پرچے میں ترجمہ لکھا تھا, آیت نہیں لکھی تھی, ترجمہ لکھا تھا کہ کافر تم کو جہاں ملے وہاں تم کو قتل کر دو. ہم نے کہا کہ اگر یہ آیت یہی ترجمہ ہے اور یہی اس کا مطلب ہے تو تم کیسے بچے رہے آج؟ ہم تو 1000 سال تک حکومت کر چکے, ہم تو ختم کر چکے, تب تک کہانی بتاؤ کہ جس ملک کی آپ بات, غور سے میری بات سمجھے, جس ملک کی آپ بات کر رہے ہیں اس ملک میں انگریز سے پہلے ہم لگاتار 900 کچھ سال حکومت کر چکے ہیں. اگر یہ آیت جو تم آج ہم کو سمجھا رہے ہو, یہ اگر یہ آیت کا یہی معنی ہوتا اور 900 سال پہلے ہم اس آیت کو سمجھ کے ہوتے تو آج یہ پرچہ بانٹنے والے تم موجود نہیں رہتے. اس نے کہا یہ بات تو صحیح. ہم نے کہا اس کو سمجھنے کی کوشش کرو کیا ہے یہ آیت. تو اس طریقے سے یہ پوری دنیا نے باور کرانے کی کوشش کی کہ اسلام تلوار پر پھیلا. اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کہ میری تلوار, یہ نہیں کہا کہ میری قوت تلوار ہے, یہ کہہ سکتے تھے, یا یہ کہ میری بہادری کیا ہے, تلوار ہے. آپ کہہ رہے ہیں میری تلوار علم ہے. ہم نے علم کی بنیاد پر لوگوں کے دلوں کو فتح کیا ہے. کیوں؟ ہم نے ایسی لاجک پیش کی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی جانب سے اسلام کو اتنا اچھے انداز میں لاجیکل وے میں پیش کیا کہ لوگ کیا ہو گئے, سرنڈر ہو گئے, کوئی بات ہی نہیں کہنے کی رہ گئی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ علم جو ہے نا, علم میری تلوار ہے. جس کو تم سمجھ رہے ہو کہ جس تلوار کی بنیاد پر اسلام پھیلا ہے, ان لوگوں کو کم سے کم اس حدیث پر غور کرنا چاہیے کہ اللہ کے رسول خود فرما رہے ہیں کہ علم کے ذریعے معاملہ ہوا ہے. لوگوں کو سمجھا کر کے, لوگوں کو بجھا کر کے, لوگوں کو اخلاق پیش کر کے. کتنے واقعات ہیں اس بنیاد پر. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک یہودی سے جنگ ہو گئی, لڑائی, ایک جنگ ہو رہی تھی. حضرت علی بڑے بہادر آدمی, ان کو پٹک دیا, خنجر نکالا, مارنے کے لیے تیار ہوئے. جب وہ مارنے لگے تو یہ یہودی بولا اب تو سجا مر ہی جائیں گے. انہوں نے اٹھا کر اس کے منہ پہ تھوک دیا. اس یہودی نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ پہ تھوک دیا. اب یقینی بات ہے کہ جو خنجر مارنے جا رہا ہے تم نے تھوک دیا تو اس کا غصہ تو اور ٹپر ہی ہو جائے گا. حضرت علی نے جیسے ہی تھوکا ویسے ہٹ گئے, کہا جاؤ. کو بڑا پریشان کہ یار ہم نے ان کو تھوکا تو ہم کو تو ڈبل مارنا چاہیے تھا, ان کو یہ تو چھوڑ دیے. تو اس نے پوچھا کیا بات ہے, آپ نے چھوڑا مجھے کیوں؟ کہا جب پہلے مرتبہ میں نے خنجر اٹھایا تھا مارنے کے لیے تو ہماری تمہاری دشمنی اسلام کی بنیاد پہ تھی. جیسے ہی تم نے تھوکا اب ہمارا غصہ دشمنی ہو گیا تھا, میں اپنے غصے کی بنیاد پر کسی آدمی کو قتل نہیں کر سکتا ہوں, اس لیے تم کو چھوڑ دیا. دوبارہ لڑو گے مار ڈالوں گا. چھوڑ دیا کیونکہ اس وقت اگر میں مارتا تو میری ذات مارنے کی بنتی اور میں اپنی ذات کی وجہ سے کسی کو مار نہیں سکتا, یہ ہمارا اسلام نہیں کہتا ہے. اسی بنیاد پر وہ مسلمان ہو گیا. اسی بنیاد پر وہ مسلمان ہو گیا. ایسے ہی مسلمان ہونے والوں کی تعداد ہے جس کو اسلام کے ماننے والوں نے اخلاق. آج کیوں نہیں لوگ مسلمان ہو رہے ہیں؟ کیوں نہیں ہو رہے؟ ہمارے اخلاق ایسے خراب ہو گئے ہیں. ابھی دیکھو پورے شہر میں رات میں وہ بازاروں میں نیپالی ہوتے ہیں جو کیا کرتے ہیں, چوکیداری کرتے ہیں, یہاں بھی کرتے ہوں گے. آپ بتائیے کیا نیپالیوں نے پوری دنیا پہ یہ بات نہیں کہی کہ میں ایماندار ہوں, میں چوری نہیں ہونے دوں گا؟ کس کو رکھا جا رہا ہے رات میں چوکیداری کے لیے؟ اس نیپالی کو رکھا جا رہا ہے. یہاں سے نیپال 2500 کلومیٹر ہے. وہاں کا بندہ یہاں پورے ہندوستان کی یہ کیفیت ہے. وہ جو چوکیدار رات میں ڈنڈا بجا بجا کر کے پورے مارکیٹ کی حفاظت کر رہا, وہ کون ہے؟ زیادہ تر سب نیپالی ہیں.